والی چیز تمہارے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے اور بہتر عمل کے اعتبار سے تمہاری نیکیاں ہیں، تمہارے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر دو طرح کے حقوق رکھے ہیں۔ ایک حقوق العباد ہے اللہ رب العالمین کا حق، اور دوسرا حقوق العباد ہے بندوں کا حق۔ حقوق اللہ تمام عبادتیں، چاہے وہ مالی ہوں بدنی ہوں، یہ تمام عبادتیں حقوق اللہ کے اندر ہیں۔ اور حقوق العباد انسان جس معاشرے میں رہتا ہے، جس خاندان میں رہتا ہے، جس گاؤں بستی کے اندر رہتا ہے، اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے حق حقوق جو اس کے اوپر عائد ہیں، ان کی ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ ان کے ساتھ کیسا اس کا برتاؤ ہے، کیسا رہن سہن ہے، کیسے اس کے اخلاق و کردار ہے، کیسے ان کے ساتھ وہ معاملات انجام دیتا ہے، اس سے تعلق ہے۔ اس کو جو ہے حقوق العباد کہا گیا ہے۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقوق اللہ میں اگر کوئی حق تلفی کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے، اللہ چاہے گا وہ سب معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں انسان سے کوئی حق تلفی کمزوری ہوئی، اگر انسان نے حقوق العباد کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر انسان قیامت کے دن ایسا گرفت میں آئے گا، ایسا پکڑا جائے گا کہ دنیا میں کی ہوئی ساری نیکیاں اس کی جو ہے گناہوں میں بدل دی جائیں گی، اور وہ دنیا میں جو نیک آدمی تھا وہ آدمی وہاں مجرم بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک دن پوچھا کہ جانتے ہو کہ تیری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے سادگی سے جواب دیا کہ امت کا مفلس وہ ہے جو بہت غریب ہو، مجبور ہو، لاچار ہو، جس کے پاس کوئی زیادہ دھن دولت نہ ہو، ضرورت اس کی پوری نہ ہو سکتی ہو، تنگست ہو، ایسا یہ ہے غریب آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جس نے دنیا میں بہت سی نیکیاں کی ہوگی، بہت سے حج ہوں گے، عمرے ہوں گے، صدقات و خیرات ہوں گے، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، بہت سی نیکیاں اس کی ہوں گی، لیکن اس نے کسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا۔ اس حدیث کے اندر جو سب سے پہلی چیز من شتم، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، وقذف ھذا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا حق بیٹا ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے دنیا سے نیکیاں کر کے جانے، بے شمار نیکیاں کر کے جانے والے بندے کو اللہ تعالیٰ لائے گا، اور اس کے ساتھ جس نے کسی کو دنیا میں، اس نے اگر کسی کو گالی دیا ہوگا، برا بھلا کہا ہوگا، اگر جو ہے قوم ملت میں انتشار پیدا کیا ہوگا، اس کی زبان سے اس کی طرف سے کوئی فتنہ، انتشار، اختلاف پیدا ہوا ہوگا، اور اس سے جو نقصانات امت کو، مسلم معاشرے کو ہوئے ہوں گے، کسی کی حق تلفی کیا ہوگا، ان سب لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، وہ اپنا حق مانگیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندے نے یہاں سے بہت سی نیکیاں کر کے گیا ہے، وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ حق مانگنے والوں کو دے دے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جو حق مانگنے والے ہیں ان کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، اور پھر ایسا شخص جو دنیا میں بڑا نیک بن کر گیا تھا، صالح بن کر گیا تھا دنیا کی نگاہ میں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ کتنی بڑی وعید اس حدیث کے اندر ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے، نیکیوں کی طلب انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ مومن کے ایمان کے اندر یہ بات داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ میں کسی نیکی کا اعلان کرتے تھے تو صحابہ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، کسی نے اپنے گھر کا پورا ساز و سامان لے آیا، کسی نے آدھا گھر میں چھوڑا، آدھا لے آیا۔ ایک غریب صحابی دن بھر مزدوری کیا، انہوں نے آدھا اپنے بچوں کے لیے رکھا اور اس میں سے آدھا لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب مزدور جو دن بھر کی محنت کی کمائی جو اس نے لے کر آیا تھا، پورے سامان پر اس کو بکھیر دیا اور کہا کہ سب سے افضل یہ صدقہ ہے یہ۔ اور جب کوئی جنگ میں جانے کا موقع آتا، کچھ پس صحابی تھے،
کچھ نوجوان بچے تھے جن کے قد چھوٹے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھانٹتے جاتے تھے، ہاں ابھی آپ کی عمر کم ہے، یا آپ کا قد چھوٹا ہے، آپ سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ